السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ چلیے سورہ حج کی آیت نمبر 55 اور اس کی تجوید، تلاوت اور شارٹ تفسیر جانیں گے ہم انشاءاللہ۔ چلیے تلاوت لے لیتے ہیں۔ ولا ولا واؤ کو جب بھی ہم پڑھیں گے ہوں گول کریں گے، ولا یزالو، الف مدہ ہے پورا لیں گے، ولا یزال الذین، یا مدہ پورا لیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، کفروا، واؤ مدہ پورا لیں گے، فی مریتم، فی میں یا مدہ، مریتم یہاں پر دبائیں گے کیونکہ میم پہ شدہ ہے، تنوین کے بعد میم اور میم پہ تشدید ہے تو غنہ ہوگا۔ فی مریتم منہ، منہ یہاں پر نون کو ذرا بھی نہیں ہلانا، منہ نہیں کریں گے، منہ، حتی، ہا کی آواز نکال کے تا کے اوپر کھڑا زبر اس کو ایک الف کھینچیں گے، تأتیہم الساعہ، یہاں پر تا، یہاں پر جھٹکا، تأتیہم، یہاں پر یا مدہ، تأتیہم الساعہ، یہاں پر روکے تو تا مربوطہ جا کے ہاں میں بدل جاتا ہے وہ۔ چلیے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ چلیے اب اس کے لفظی معنی پہ جاتے ہیں گرامر کے ساتھ۔ ولا، لا جب بھی آتا ہے لائے نفی جنس کہلاتا ہے، یعنی نہیں کی بات ہوتی ہے۔ ولا یزالو، ہمیشہ رہیں گے، یزال یعنی یتان کا زال یعنی رہنے والے، ولا یزالو اور ہمیشہ رہیں گے، الذین وہ لوگ جن، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافارا اس کا روڈ ہے، جنہوں نے کفر کیا یعنی جمع کی بات آ رہی ہے۔ فی مریتن، مریہ یعنی شک، ایسا شک جس میں وہ دور کی گمراہی میں پڑ جائے، فی مریتن شک میں پڑ گئے، منہ اس میں یعنی یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف جا رہی ہے۔ منہ، من سے اس کے معنی ہیں، اس کا حرف جر ہے یہ، اور ہو اٹیچ ضمیر ہے، منہ اس قرآن سے، حتی یہاں تک کہ، تأتیہ، تأتیہ یعنی آ جائے، آنے کی بات ہے، اور ہم اٹیچ ضمیر ہے، تأتیہم آ جائے ان کے پاس، ساعہ قیامت، ساعہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں، ساعۃ یا تائے مربوطہ ہے، قیامت یہ مؤنث سے ہے، تائے مربوطہ سے ہم سمجھیں گے کہ یہ مؤنث ہے، ساعۃ قیامت، بغتۃ اچانک، اچانک کی بھی تائے مربوطہ کی وجہ سے، اچانک یہ خبر ہے نا اس پہ بھی تائے مربوطہ لگی ہے، اچانک قیامت آتی ہے کس کو خبر بھی نہ ہو، او یا یأتیہم وہ آ جائے ان پر آ جائے، عذاب، عذاب جس کی قیامت آ گئی اس کا وہ عذاب ہے، یومن عقیم، بانچ دن، یعنی بانچ کے بارے میں سمجھاتی ہوں۔ بانچ اس کو کہتے ہیں، ایک تو شک میں پڑے رہتے ہیں، اور بانچ اس کو کہتے ہیں ایسا مرد یا عورت جس میں بچہ جننے کی صلاحیت نہ ہو، اور اس کو کہتے ہیں بانجھ پن۔ اور یہ بھی بانجھ پن کہا جاتا ہے جن قوموں پر عذاب آئے اور زمین چٹیل میدان ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بانجھ پن، جیسا کہ عاد اور سمود پر عذاب آیا تھا۔ تو اس کی تفسیر ہم جانیں گے، یہ کافروں کے بارے میں ہے، وہ دور کی گمراہی میں تھے، تفسیر دیکھ لیں گے۔ تفسیر میں یعنی اس میں نوٹس ہے یہ، جیسے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں، جہاں پر عذاب آیا تھا نا تو اس کو وہ شہر کو کہتے ہیں مدائن
صالح۔ حجاج کے شمال میں ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، اسی لیے یہاں بستیاں ان کے لیے انجان نہیں بلکہ ظاہر تھے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رضی اللہ عنہم کے ساتھ گئے تھے، وہاں بستیوں کے قریب گئے تھے، فرمائے تھے یہاں پر پڑاؤ نہیں ڈالو، یہاں کا پانی مت لو، اور فرمائے کہ یہاں سے جب بھی گزرو اپنا کپڑا چہرے پہ ڈال کر گزرو، کیونکہ یہاں پر عذاب آیا تھا۔ وہ بستی پہ بیٹھنا نہیں ہے، وہ زمین پہ بیٹھنا نہیں ہے، نہ وہاں کا کچھ سامان استعمال کرنا ہے۔ اور یعنی اس کے بارے میں اور تفصیل یہ ہے، دوسرا یعنی تھے وہ عقل مند اور ہوشیار تھے وہ لوگ، عقل مند، ایسے عقل مند تھے، وہ عقل مندی استعمال کر کے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے اور اس میں نقش و نگار کرتے تھے، وہ پہاڑوں پر پتھروں میں، سبحان اللہ، ان کے ہاتھوں میں اتنی جان تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے اس میں ڈیزائن بناتے تھے۔ لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل و بصیرت سے کچھ کام نہیں لیا، اسی لیے یہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہیں آئی۔ جیسے آج کل کے لوگ عام طور سے دنیا تو بنا رہے ہیں مگر دین سے بالکل غافل ہے یہ لوگ۔ جیسے کہ عاد اور سمود، عاد کی قوم میں ہود علیہ السلام کو بھیجے تھے اللہ تعالیٰ، سمود کی قوم میں صالح علیہ السلام کو بھیجے تھے نبی بنا کر۔ اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اپنی دنیا کے معاملات میں بہت ہوشیار تھے، مگر وہ آخرت کے معاملے میں بالکل نادان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق، دولت، اولاد سب کچھ دیے تھے، اور ان کے پاس اناج ایسے بڑے بڑے، چاول اتنے بڑے بڑے، ان کے خط اتنے لمبے تھے نا، وہ خط کے حساب سے چاول کے دانے پیدا کیے تھے اللہ تعالیٰ، اتنا رزق دیے تھے اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو۔ انہوں نے پہاڑوں کے ذریعے گھر بنائے، پہاڑوں میں گھر بنانے کے راز کو جان لیا تھا، مگر وہ پیغمبر کے ذریعے زندگی کے راز کو نہ جان سکے۔ اس کی وجہ وہ چیز تھی جس کی تزیین و اعمال کہا گیا ہے۔ شیطان نے انہیں اس دھوکے میں رکھا کہ دنیا کی تعمیر ہی ساری تعمیر ہے، دنیا کی ترقی ہی ساری اصل حقیقت ہے، یہ شیطان ان کو دھوکے میں ڈالا تھا۔ اللہ بچائے ایسے اس کے وسوسے سے، وہ یہ لوگوں سے، یہ لوگ جو عمل کر کے چھوڑ کر گئے، ایسے عمل سے بچائے۔ سبق اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔